اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک لٹریچر۔ پہلے ہم نے غزوہ بدر اور غزوہ احد پر بات کی تھی، ان ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ غزوہ بدر 2 ہجری اور غزوہ احد 3 ہجری کو ہوا، جس کی پوری تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں۔ آج ہم اسلام کے پہلے غزوہ ابوا کے بارے میں بات کریں گے۔ مکمل جاننے کے لیے ویڈیو لاسٹ تک ضرور دیکھیں۔ غزوہ ابوا حق و باطل کے درمیان ہونے والا پہلا غزوہ تھا۔ یہ علاقہ تھا ابوا کا اور مقام تھا ودان کا، جو کہ غزوہ ودان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ ودان مکہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، اور وہی ان کی قبر مبارک موجود ہے۔ ابوا اسلام کی وہ پہلی جنگ تھی جس کی قیادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی۔ یہ جنگ صفر کے مہینے ہوئی، یعنی ہجرت کے دوسرے سال۔ مسلمانوں کی تعداد 60 یا 70 بتائی جاتی ہے۔ تمام مسلمان پیدل تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب قریش مسلمانوں پر بہت ظلم و ستم کیا کرتے تھے۔ 622 عیسوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما گئے۔ چنانچہ قریش نے موقع دے کر مسلمانوں کے پیچھے چھوڑے سامان کو ضبط کر لیا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں بہت زیادہ غم اور غصہ پایا جانے لگا۔ مسلمان چھپ کر بیٹھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ مسلمانوں نے شام سے مکہ جانے والے قریش کے کئی تجارتی قافلوں پر حملے کیے۔ 624 عیسوی میں جب ابو سفیان ایک قافلے کا سردار تھا، جب ایک مسلم فوج اسے روکنے کے لیے آگے بڑھی تو ابو سفیان نے قریش سے مدد طلب کی۔ اس کا نتیجہ جنگ بدر کی صورت میں نکلا، جس میں مسلمانوں کی فتح ہوئی۔ تاہم ابو سفیان اپنے قافلے کو مکہ پہنچانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ ودان پر حملہ وہ پہلی فوج مہم تھی جس کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ اور شام کے درمیان تجارتی راستوں میں خلل ڈالنے کے لیے کیا تھا۔ یہ مہم 1 ہجری 623 عیسوی صفر کے مہینے میں شروع ہوئی اور یہ 15 دن تک جاری رہی۔ اگرچہ اس مہم کو جنگ اور حملے کے طور پر سمجھا جاتا ہے، در حقیقت کوئی لڑائی تو نہ ہوئی۔ ودان میں اکثر لڑائیاں چھوٹی چھوٹی شرح پر ہوا کرتی تھیں۔ بعض اوقات کچھ تیر چلائے جاتے جن میں کوئی جانی نقصان نہ ہوتا۔ اس جنگ میں کوئی شہید نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کی ہلاکت ہوئی۔ غزوہ ودان کی 2 زیر وجوہات تھیں۔ ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ مدینے کے کفار، یہودی اور ان کے ساتھ ساتھ مدینے کے گرد بسنے والے عرب نبوت اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ مسلمان اب پہلے کی طرح کمزور نہیں رہے، مسلمان اب مضبوط ہو چکے ہیں۔ دوسری اور اہم وجہ یہ تھی، قریش کے تجارتی قافلوں پر حملہ کر کے ان کے تجارتی معاملات اور ذریعہ معاش کو بڑھتے ہوئے خطرے سے آگاہ کیا جائے، اور مدینہ میں مسلمانوں پر ان کے گھروں پر حملہ کرنے اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوششوں کو ترک کیا جائے۔ یہ صفر کے مہینے 623 عیسوی کو 1 ہجری کا دن تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابن عبیدہ کو مدینہ میں ان کی غیر موجودگی میں معاملے طے کرنے کے لیے مقرر کیا گیا، اور پھر قریش کے قافلے کو روکنے کے لیے شہر سے نکل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ 60 مہاجرین بھی تھے، تاہم وہ قریش کے قافلے تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ چنانچہ مسلمانوں نے وہاں بنی زمرہ کے قبیلے میں موجود پایا۔ بنی زمرہ کا سردار محشی بن عمرو تھا۔ محشی ایک سمجھدار انسان تھا۔ اس جنگ کی بجائے مسلمانوں سے امن معاہدے کی پیشکش کی، جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول کیا، اور معاہدے کی دفعات کچھ اس طرح تھی: مسلمان بنو زمرہ سے نہیں لڑیں گے اور بنو زمرہ مسلمانوں سے نہیں لڑیں گے، اور یہ بھی کہ بنو زمرہ کسی دوسری قوت سے مل کر مسلمانوں پر حملہ نہیں کریں گے یا کسی بھی دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ اس معاہدے کا مطلب یہ تھا کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کے دشمن کی حمایت کرنے سے صاف انکار کر رہے ہیں۔ معاہدے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی جنگ کے مدینہ روانہ ہو گئے۔ صفر اور ربیع الاول کے آغاز تک وہی رہے۔ 15 دن مدینہ سے باہر مصروف جہاد رہے۔ اس پورے سفر میں 15 راتیں لگیں، جبکہ دوران مقام مدینہ حضرت سعد بن عبیدہ انصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ اس جنگ کا علم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا گیا۔ علم کا رنگ سفید تھا۔ اس غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا بے مقصد نہیں تھا، بلکہ اہل مکہ پر ڈھاک اور بنی زمرہ سے صلح کے معاہدے پر اپنی شرائط کو منظور کروانا تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب رہے۔ یہ صلح جنگ سے زیادہ بہتر نتائج حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ یہ صلح جنگ سے زیادہ بہتر نتائج کی حامل رہی۔ بنو زمرہ سے دوستی کے بعد اس تجارتی راستے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔
یہ ایک طریقے سے مسلمانوں کی فتح ہوئی اور بڑے خطرے کا سد باب ہو گیا۔ مسلمانوں کو اپنا پہلا ہدف حاصل ہو چکا تھا، اسلام ایک قدم آگے بڑھ چکا تھا۔ اللہ حافظ۔